لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا نام ہے سارے زمانے میں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، اس علاقے کی انتہائی بافیض علمی اور دینی درسگاہ احیاء العلوم گورا چوکی، جس کے اجلاس میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، دل کی گہرائیوں سے اس ادارے کے ذمہ دار محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب، حضرت مولانا محمد احمد صاحب زید مجدہم، کمیٹی کے ذمہ داران اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک تاریخی اجلاس کا انعقاد کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے کتنے ہی اکابر، خاص طور پر مرکز علم و فن، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم گرامی مرتبت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی زید مجدہم، نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد صاحب زیدت معالیہم، اور وقف دارالعلوم دیوبند کے محتمم باوقار حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی زیدت مکارمہم، ان جیسے اکابر کا اس علاقے میں آ جانا اور احیاء العلوم گورا چوکی کی دعوت کو لبیک کہہ دینا یقیناً پورے علاقے والوں کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات اکابر کی حاضری کو اور ان کی آمد کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کے بہتر سے بہتر اثرات مرتب فرمائے۔ اسی طریقے سے فرض بنتا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز طلبہ کو اور ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد دوں جن طلبہ نے قرآن کریم کا حفظ اس جامعہ کے علمی ماحول میں مکمل کیا ہے، اور آج اکابر کے ہاتھوں ان کے سروں کے اوپر دستار کا منظر بھی آپ دیکھیں گے اور ان اکابر کے بیانات کو بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی،
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع انتہائی سعادت اور خوشبختی کا موقع ہے۔ قرآن کریم کی نسبت کے اوپر ہمارا اور آپ کا اجتماع بڑی ہی مسرت اور سعادت کا موقع ہے، مگر یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے احساس اور شعور کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس کتاب مقدس کی پر ایمان کی دولت سے جہاں مالا مال کیا، اس پر جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اس بات کو آپ سنیے کہ امت جب تک اس کتاب سے وابستہ رہے گی اور اس کے حقوق کو ادا کرے گی اور اپنا دامن اس سے باندھے رکھے گی اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرے گی، تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اسے فتح اور کامرانی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور مدد اسے حاصل ہے۔ اس کتاب سے ہمارا رشتہ عقیدے اور فکر کا بھی رشتہ ہے، ایمان اور یقین کا بھی رشتہ ہے، فہم اور تشریح کا بھی رشتہ ہے۔